میرے ساتھ آؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ تمہارا بھائی کسی کی قید میں ہے۔ قید میں؟ تانیہ پریشان ہو کر بولی۔ کس نے قید کیا ہے میرے بھائی کو؟ بقا نے۔ کالے چراغ نے قید کرنے والے کا نام بتایا۔ بقا؟ یہ کس طرح کا نام ہے؟ کون ہے یہ بقا؟ سب یہیں کھڑے کھڑے معلوم کر لو گی یا میرے ساتھ کہیں چل کر بیٹھو گی؟ مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میرے ساتھ میری بستی میں۔ تانیہ کا اگرچہ جانے کو تو جی نہیں چاہ رہا تھا، اپنے بھائی کا نام سن کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں گھس کر اپنے بھائی کو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی خاطر ہی تو اس نے یہ پراسرار سفر اختیار کیا تھا، لیکن کالے چراغ نے جس طرح گفتگو کی تھی اس سے معاملے کی سنگینی کا پتہ چلتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ ضد کر کے معاملے کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کالا چراغ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا تو کیوں نہ پہلے اس کی بات سن لی جائے گی، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ کالا چراغ جھونپڑی کے پیچھے پہنچ کر جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پروں کی طرح پھیلائے۔ سورج کی طرف اس کی پشت تھی، زمین پر اس کا لمبا سا سایہ پڑ رہا تھا۔ اس نے تانیہ سے مخاطب ہو کر کہا، ترکش میرے سائے میں آ جاؤ۔ تانیہ جیسے ہی اس کی زمین پر پڑتے سائے میں داخل ہوئی، اسے شدید حدت کا احساس ہوا، جیسے وہ کسی بھٹی میں جھونک دی گئی ہو۔ یہ احساس چند سیکنڈوں کا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے تھے، اس نے خود کو ایک کھنڈر میں پایا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے سیڑھیاں شروع ہو رہی تھیں۔ یہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں اسے ایک دروازہ سا نظر آیا۔ کالا چراغ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، تانیہ ابھی اوپر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بولا آؤ۔ تانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ سیڑھیاں کافی گہرائی میں نیچے تک چلی گئی تھیں۔ سیڑھیاں اتنی چوڑی تھی کہ 4-5 آدمی بیک وقت اتر سکتے تھے۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف پتھروں کی دیوار تھی۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہو رہی تھیں اس کے سامنے بھی دیوار تھی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چوڑا سا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کالا چراغ اس دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ تانیہ اس سے 8-10 سیڑھیاں اوپر تھی۔ جب وہ دروازے کے سامنے پہنچی تو کالا چراغ اس کا منتظر تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو کالا چراغ پھر چل پڑا۔ دروازے سے اندر داخل ہو کے تانیہ کو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس دروازے میں جب داخل ہوگی تو آگے گپ اندھیرا ہوگا اور وہ کسی غار نما چیز میں داخل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی اور تھوڑے فاصلے پر ایک محرابی دروازہ تھا۔ دروازے کے دونوں بھاری پٹ کھلے ہوئے تھے۔ یہ کسی محل کا سا دروازہ تھا۔ کھلے دروازے میں سے اسے خوبصورت فوارہ اور پس منظر میں پتھروں کی عمارت نظر آ رہی تھی، اور اس کے سامنے خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا اور بہت گہرے نیلے رنگ کا آسمان نظر آ رہا تھا۔ جب تانیہ دروازے سے گزر کر اندر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑے میدان میں آ گئی ہے۔ سامنے ایک بڑی عمارت تھی اور اس کے بعد در ہی در تھے۔ یہ شاید گھروں کے دروازے تھے۔ چاروں طرف اسی طرح کے گھر تھے اور درمیان میں ایک بہت خوبصورت باغ تھا۔ ابھی تک اسے ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا۔ کالا چراغ سامنے والی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنی بڑی اور خوبصورت جگہ اور ایسی ویران، یہاں تو آدمی تو کیا پرندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ نادیہ نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں کچھ ہے دیکھنے کو؟ بہت کچھ ہے، کالا چراغ نے مسکرا کر کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کا سایہ تانیہ کے سر پر رکھا۔ تانیہ نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے بند آنکھوں سے ایک ہوشربا منظر دیکھا تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی چمگادڑیں نظر آئیں، کچھ اڑ رہی تھیں اور کچھ الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ ہلکی روشنی تھی اور ایک بہت بڑا غار نما ہال سا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو پھر وہی خوشگوار منظر تھا، چمکیلی دھوپ، خوبصورت سا باغ، چاروں طرف دروازے ہی دروازے اور بالکل سناٹا۔ یہ کیا تھا؟ تانیہ نے حیران ہو کے پوچھا۔ اپنی آنکھیں دوبارہ بند کرو۔
کالا چراغ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ہدایت کی۔ تانیہ نے اس کی ہدایت کے مطابق ڈرتے ڈرتے دوبارہ آنکھیں بند کیں تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بولی، اب تو کچھ نظر نہیں آیا، پھر دیکھنا چاہتی ہو؟ کالا چراغ نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں، تانیہ نے خوفزدہ ہو کر۔ لیکن یہ تھا کیا؟ آؤ میرے ساتھ۔ کالا چراغ آگے بڑھنے لگا، اور اس منظر کو فریب نظر سمجھ کر بھول جاؤ، اور آئندہ اس طرح کی فرمائش ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ ہماری بستی ہے، ہماری دنیا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو وہاں نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ تانیہ نے اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ فوارے سے گزر کر وہ لوگ بڑی عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ بڑے بڑے سرخ پتھروں کی عمارت تھی، بالکل سیاہ چمکیلا دروازہ تھا، اور اس پر جا بجا پیتل کی میخیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ اسی طرح بڑے دروازے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ کالے چراغ نے چھوٹے دروازے کو پیچھے دھکیلا تو وہ کھل گیا، اور وہ اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس عمارت میں بھی سناٹا تھا۔ وہ کالے چراغ کے پیچھے خاموشی سے چلتی رہی اور آخر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایسے کمرے اس نے تاریخی ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ایسا کمرہ کسی بادشاہ یا ملکہ کا ہوتا تھا۔ اونچی اونچی مسندیں، سرسراتے ہوئے بڑے بڑے پردے، جھاڑ فانوس، حسین قالین۔ کمرے میں داخل ہو کر کالے چراغ نے اسے ایک خوبصورت سی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے اونٹنی پر ایک تھکا دینے والا طویل سفر کیا ہے، کچھ دیر آرام کر لو، میں تمہارے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا، اور اس کا جواب سنے بغیر اندرونی دروازے سے باہر چلا گیا۔ تانیہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، اور بھوک سے زیادہ اسے نیند ستا رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک کونے میں پڑے بڑے سے چھپر کھٹ کی طرف بڑھی۔ اس پر لیٹی تو ایسا لگا کہ جیسے گلاب کی پتیوں پر لیٹ گئی ہو۔ اس قدر نرم ملائم بستر تھا، اور اس کے تکیے مہک رہے تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ کالا چراغ ناشتے کا بندوبست کرنے گیا تھا، لیکن نیند نے اسے مہلت نہ دی، اور وہ سو گئی۔ کالا چراغ جب ناشتے کی ٹرے لے کر آیا تب تک تانیہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کالا چراغ نے مسکراتے ہوئے سوئی ہوئی تانیہ کو دیکھا، ٹرے میز پر رکھی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تانیہ بہت تھکی ہوئی تھی، کافی دیر سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک غیر مانوس کمرے میں پایا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، اور پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے سوتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سامنے کھانے پینے کا بہت سا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک ٹرے میں کھانا تھا، اور کسی میں پھل رکھے ہوئے تھے، اور ایک میں پانی اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ تب اسے احساس ہوا کہ ناشتے اور دوپہر کا وقت گزر چکا ہے۔ سونے سے اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے، اور اب وہ چاہ رہی تھی کہ باتھ روم میں جا کر نہا دھو لے۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی کہ باتھ روم کا دروازہ کس طرف ہے۔ ابھی وہ اندازہ ہی کر رہی تھی کہ کالا چراغ کمرے میں داخل ہوا اور بولا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ ذرا منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہونا چاہتی ہوں، وہ سامنے چلی جاؤ۔ اس کے اشارے کے مطابق جب تانیہ نے پردہ ہٹایا تو وہاں پر واقعی ایک دروازہ موجود تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ ہر طرف وہ نظر آ رہی تھی۔ دائیں بائیں چھت پر ہر طرف تانیہ کو تانیہ ہی دکھ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف آئینے لگے ہوئے تھے۔ چھت اور فرش پر بھی آئینے تھے، حتیٰ کہ دروازے کی پشت پر بھی آئینہ تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت باتھ روم تھا۔ فرش پر ایک حوض تھا جس کی لمبائی 6 فٹ اور 4 فٹ چوڑی تھی، اور اس کی گہرائی بھی اتنی ہی تھی۔ جب وہ اس باتھ روم سے نہا کر نکلی تو بالکل فریش ہو چکی تھی۔ کالا چراغ کمرے میں موجود تھا۔ تانیہ اس وقت تر و تازہ گلاب کی مانند لگ رہی تھی، جس پر شبنم کے قطرے پڑے ہوں۔ اس کا حسن مبہوت کرنے والا تھا۔ کالا چراغ اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ نے اپنے کھلے بالوں میں تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی پرشوق نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی اور میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب تم کیا کھاؤ گی؟ کالا چراغ اٹھ کر میز کی طرف بڑھا۔
ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت تو نکل چکا ہے، اب تو شام کی چائے کا وقت ہے۔ میز پر اتنا کچھ موجود ہے، کچھ بھی کھا لوں گی۔ کھانا لائے ہوئے کافی گھنٹے ہو گئے، دیکھ لو ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے میں کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تو کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، ارے یہ تو بالکل گرم ہے، کیا آپ دوبارہ لائے ہیں؟ نہیں تو دوپہر کو ہی لایا تھا۔ تانیہ نے اپنے مطلب کا کھانا نکالا اور کھانے لگی۔ کھانا بہت مزیدار تھا، اسے فوراً دردانہ یاد آ گئی۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی بہت مزیدار ہوتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے چائے پی۔ یہ چائے تو صبح کی تھی، لیکن ابھی تک اس قدر گرم اور تازہ تھی جیسے ابھی دم دی گئی ہو۔ تانیہ نے کالے چراغ کو چائے کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، میں چائے نہیں پیتا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد کالا چراغ برتن لے کر چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تانیہ نے اپنے سر سے تولیہ کھولا اور بال سلجھانے لگی۔ یہ کیسا طلسم تھا، کیسی ہوش ربا داستان تھی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ گھر سے اپنے بھائی محسن راؤ کو تلاش کرنے کا ارادہ لے کر نکلی تھی اور ایک ہی رات میں وہ اپنے بھائی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں گھس کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن کالا چراغ وہاں پہنچ گیا اور اسے ملنے سے روک دیا تھا۔ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، شاید محسن بھائی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو اس نے کچھ بتایا ہی نہ تھا۔ پھر اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی، وہ بیچارہ کس وقت بات کرتا، دن بھر تو تانیہ سوتی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کالا چراغ کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ وہ اٹھی اور اس نے سوچا باہر نکل کر دیکھے۔ باہر بہت خوبصورت باغ تھا، شام کا وقت ہے، ذرا وہاں جا کر ٹہلے۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ کیا اسے قید کر دیا گیا ہے؟ اس تصور پر بھی وہ ہنسنے لگی۔ وہ کوئی شہزادی تھوڑی ہے جسے کوئی جن یا دیو اپنے محل میں قید کر لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ شہزادی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں۔ اس کا حسن قوقاف کی پریوں کو بھی مات کرنے والا تھا۔ پھر کالا چراغ جن نہ سہی، لیکن جن جیسی چیز ضرور تھا۔ اس نے پردہ ہٹا کر ایک دریچے سے باہر جھانکا۔ یہ عمارت کا پچھلا حصہ تھا۔ اونچے درخت اور درمیان میں گھاس بچھی تھی۔ گھاس کے ساتھ کناروں پر پھولوں کی کیاریاں تھیں، اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے بعد دوسرا درخت تھا۔ یہاں بھی اسے کوئی جاندار نظر نہ آیا، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، دور تک سناٹا۔ وہ اس کمرے میں کالے چراغ کے انتظار میں یوں ہی گھومتی، بیٹھتی اور ٹہلتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا چراغ چہرے پر گہری اداسی لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ تانیہ کھانا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اتنا جلدی کھانا؟ تم کھانا دیکھ کر پریشان مت ہو، جب تک تمہارا جی چاہے کھانا۔ یہ اسی طرح گرم رہے گا جیسے اب ہے۔ کھانا میں اس لیے لے آیا ہوں کہ اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر صبح آؤں گا۔ جانا میری مجبوری ہے، تم بے فکر رہو، کھاؤ پیو اور آرام کرو۔ صبح آؤں گا تو تمہارے بھائی سے متعلق ہر سوال کا جواب دوں گا، تمہیں اس کی زندگی کی کہانی سناؤں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بس تم ایک بات کا خیال رکھنا، اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنا۔ پردے ہٹا کر جھانکنا بھی مت، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا منظر نظر آ جائے جو تمہارے ہوش و حواس گم کر دے، اور باہر سے سنائی دینے والی آوازوں پر بھی دھیان مت دینا۔ اب یہ بتاؤ کہ کمرے میں شمع روشن کروں یا فانوس؟ میں فانوس روشن کیے دیتا ہوں، شمع کی روشنی ہلکی رہے گی۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کمرے میں لٹکے تینوں فانوس تیزی سے جل اٹھے۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ آپ صبح کتنے بجے آئیں گے؟ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں جلد از جلد سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ بس ایک رات کا انتظار اور کر لو، صبح سب کچھ بتا دوں گا۔ بتا تو میں آج بھی دیتا، مگر میں جب آیا تو تم سو رہی تھی، آپ مجھے اٹھا دیتے۔ تم بہت گہری نیند میں تھی، جی نہیں چاہا کہ تمہیں اٹھاؤں۔ اچھا چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی، کھانا کھا لینا اور جو ہدایت کی ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھو پھر سمجھاتا ہوں، باہر مت جھانکنا اور نہ باہر کی آوازوں پر دھیان دینا۔ آؤ دروازہ اندر سے بند کر لو۔ اگر دروازے پر دستک ہو تو ہرگز مت کھولنا، دستک دینے والا میں نہیں ہوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تانیہ اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر اندر بیٹھ گئی۔
پردے بھی گرا لیے۔ کالا چراغ اسے اچھا خاصا ڈرا کر گیا تھا۔ رات 11 بجے کے قریب اسے بھوک محسوس ہوئی۔ وہ میز کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانا ابھی تک گرم تھا، بالکل اس طرح جیسے ہاٹ پاٹ میں رکھا ہو۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر چہل قدمی کرنے لگی۔ اچانک اسے ڈائری کا خیال آیا۔ وہ گھر سے ڈائری لے کر چلی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ڈائری نکالی اور کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک صفحہ الٹنے لگی، لیکن کچھ نہ ہوا، کوئی تحریر نہ دکھائی دی۔ مایوس ہو کر اس نے ڈائری بیگ میں ڈال دی، پھر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کھانا اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا، کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ ابھی وہ اچھی طرح سے سوئی بھی نہیں تھی کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا سب کچھ جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی کھنڈر میں پتھر پر لیٹی ہوئی ہے۔ چاند پورے شباب پر ہے اور ہر طرف چمگادڑیں اڑ رہی ہیں، بڑی بڑی چمگادڑیں۔ ایک دو چمگادڑیں اس کی طرف لپکیں، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا! ایسا بھیانک خواب تھا کہ وہ جب بھی سونے لگتی یہ خواب اسے نظر آنے لگتا۔ کبھی کتے بھونک رہے ہوتے، کبھی عجیب عجیب آوازیں آتی، جیسے بلیاں لڑ رہی ہیں یا الو بول رہے ہیں۔ یہ آوازیں کبھی ہلکی ہوتی اور کبھی تیز ہو جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر ڈیک پر کوئی ساؤنڈ ٹریک چلایا جا رہا ہو۔ ایک مصیبت تھی، وہ سوتی تو بھیانک خواب اس کی آنکھوں میں اتر آتا اور جاگ جاتی تو باہر کی ڈراؤنی آوازیں اسے سنائی دینے لگتی۔ بس اسی طرح آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو اسے نیند نے آ دبوچا۔ گہری نیند میں تھی جب دروازے پر کوئی مستقل دستک دے رہا تھا۔ دستک کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے گھڑی دیکھی تو 7 بج رہے تھے۔ دروازے پر کالا چراغ ہی تھا۔ وہ دن نکلتے ہی اپنے وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ تانیہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں لال لال ڈورے پڑے ہوئے تھے جو اس کی آنکھوں کو بے حد پرکشش بنا رہے تھے۔ کالا چراغ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر تانیہ نے جمائی لی اور بولی، رات میں 1 منٹ نہیں سو سکی۔ کالا چراغ بولا، جانوروں کی آوازوں سے ڈرتی رہی؟ جانوروں کی آوازوں سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا چمگادڑوں کی آوازوں سے۔ جب بھی مجھے نیند آنے لگتی ایک بھیانک خواب دیکھنے لگتی کہ جیسے ایک کھنڈر میں پتھر پہ لیٹی ہوں اور چمگادڑیں ادھر ادھر اڑ رہی ہیں اور ایک دو میری طرف لپک بھی رہی ہیں۔ اوہ! کالا چراغ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اصل میں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا۔ کیسی غلطی؟ بس ہو گئی ہے غلطی۔ آج کی رات وہ تمہیں خواب ہرگز دکھائی نہیں دے گا۔ تانیہ ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی تو کالا چراغ ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے کشتی میز پر رکھی جو ناشتے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے ٹرے اٹھا کر لاتے ہیں۔ کیا اس محل نما عمارت میں ایک بھی ملازم نہیں؟ یہاں بہت سے لوگ ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ناشتہ کرو۔ یہ بقا آخر کیا بلا ہے؟ کل بھی آپ نے اس کا ذکر کیا تھا۔ اسے بلا نہ کہو، میں اس پر مرتا ہوں۔ مرتا ہوں؟ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں مرتا ہوں، مگر افسوس کہ وہ کسی اور پر مرتی ہے۔ کس پر؟ تمہارے بھائی محسن راؤ پر۔ یہ کیسا مرنا ہے کہ وہ ان پر مرتی بھی ہے اور انہیں قید بھی کر رکھا ہے؟ یہی تو المیہ ہے اور یہی سب بتانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تو پھر بتائیے، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ تم اپنے بھائی محسن راؤ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ اتنا جانتی ہوں کہ جب میرے بھائی محسن راؤ کو 12-13 سال کی عمر کے تھے تو میرے چچا نے اغوا کروا لیا تھا اور انہیں جان سے مروا دیا تھا۔ میرے والد کو قتل کرنے سے پہلے راؤ احمد علی نے یہی بتایا تھا کہ وہ محسن راؤ کو قتل کروا چکا ہے۔ لیکن میرا بھائی تو آج تک زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ راؤ احمد علی کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی؟ نہیں، غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس کے لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق قتل کرائے ہیں۔ میرے بھائی کو واقعی قتل کیا گیا تھا؟ ہاں، صرف انہیں اس کی لاش کے ٹکڑے دکھائے گئے تھے۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ تمہارا بھائی ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا۔
وہ ایک ذہین اور تیز ترار لڑکا تھا۔ چھوٹی عمر میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔